بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے تھے۔ سلطان کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کبھی اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں یا رعایا کا دورہ کرتے تو آپ نے بھیس بدلا ہوا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اکثر اوقات آپ تن تنہا ہوتے، کسی کو آپ پہ شک نہ ہو سکے اور کوئی پہچان بھی نہ سکے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی منزل پر رواں دواں تھے کہ ان کا گزر ایک گھنے جنگل سے ہوا، اور آگے دیکھا تو ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ وہاں جا کر قیام کرتے ہیں، لوگوں سے ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، اور اپنے آپ یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کیسا حکمران ہے، وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے یا غافل ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے۔ کسی نے سلطان کی بہادری کے قصے سنائے تو کسی نے سلطان کی سخاوت کے۔ جس کو جو معلوم تھا یا جس کے دل میں سلطان کے بارے میں جو خیالات تھے، انہوں نے وہ بیان کیے۔ جب یہی سوال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھی عورت سے کیا تو بوڑھی عورت نے بڑے سخت الفاظ میں کہا، ہوگا سلطان بہادر اور ہوگا سلطان سخی، یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں نا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے سلطان کی سخاوت نہیں دیکھی، صرف قصے ہی سنے ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن اس یہودی سے زیادہ سخی اور احساس کرنے والا انسان میں نے اپنی 80 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور اس کے دل میں جستجو اٹھی کہ یہ بوڑھی عورت کس یہودی کی بات کر رہی ہے جو کہ اتنا سخی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ اس علاقے میں نام اور عزت پا چکا ہے۔ سلطان اس بوڑھی عورت کے نزدیک ہوئے اور بڑے ہی نرم انداز میں اس بوڑھی اماں جی سے کہنے لگے کہ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ وہ یہودی کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ بوڑھی اماں جی نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، جاؤ اپنا کام کرو اور لوگوں سے سلطان کی تعریفیں سن کر اپنے کان خوش کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بولے، اماں جی آپ تو خواہ میں غصہ کر رہی ہیں، ہمیں سلطان سے کیا لینا دینا، وہ تو میں ایسے ہی لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ آخر وہ ہمارا بادشاہ جو ہوا۔ یہ سن کر اماں جی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی اماں جی کے پاؤں دبانے لگے، لیکن سلطان کے اندر ہی اندر یہودی سے ملنے کی جستجو تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سلطان نے دیکھا کہ پاؤں دباتے دباتے وہ بوڑھی اماں جی سو گئی ہیں۔ سلطان نے محسوس کیا کہ ابھی تو صرف 2-4 منٹ ہی ہوئے ہیں اور اماں جی اتنی گہری نیند سو گئی ہیں، نہ جانے کب سے سوئی نہیں ہوگی، اور لگتا ہے کہ اس دنیا میں اکیلی ہیں، کیونکہ گھر میں کوئی چھوٹا بڑا دکھائی نہ دیا۔ گھر کیا تھا، ایک کمرے کی جھونپڑی جس کی ایک نکر پر 2 مرغیاں اور ان کا ایک بچہ تھا۔ اب 2 باتیں ہو چکی تھی، ایک تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی اماں جی سے اس یہودی کا نام پوچھتے اور اس کا پتہ پوچھتے اور پھر اپنے آگے کی منزل پر رواں دواں ہو جاتے، اور دوسرا یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے پاؤں دبا رہے تھے تو وہ اماں جی گہری نیند میں ہوتی گئی۔ پھر سلطان نے سوچا کہ جب تک اماں جاگ نہیں جاتی میں ان کے پاؤں دباتا رہتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اور جب یہ بوڑھی اٹھے گی اور دیکھے گی تو اس کا غصہ پیار میں بدل جائے گا اور یہ مجھے اس یہودی کے بارے میں معلومات فراہم کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس بوڑھی اماں جی کے ذریعے میری اس یہودی سے ملاقات ہو جائے جس کی سخاوت کے چرچے اور گیت یہ بوڑھی اماں جی لگا رہی ہیں۔ رات کے پچھلے پہر اماں جی کی آنکھ کھلی تو فوراً چونک کر بیٹھ گئی اور بڑے حیرانی کے عالم میں سلطان سے کہنے لگی، اے نوجوان، تو گیا نہیں؟ میں تو سمجھی تھی کہ تو چلا گیا ہے۔ پھر بولی کہ میں بھی سوچوں کہ مجھے تو ساری رات نیند نہیں آتی، آج اتنی گہری اور سکون والی نیند کیسے آئی؟ تو مجھے کسی نیک ماں کا بیٹا لگتا ہے، خدا تیرا بخت بلند کرے۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی اماں جی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ماتھا چوما اور دعاؤں کی ایک ڈیر سلطان کے سر پر لاد دی۔ پھر اماں جی کہنے لگی کہ آپ جا سکتے ہو بیٹا، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ پھر سلطان نے اماں جی سے عرض کی کہ کل مجھے آپ کسی یہودی کی سخاوت کے بارے میں بتا رہی تھی، اگر آپ مجھے اس کا نام اور پتہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر اس بوڑھی عورت نے اس یہودی کے بارے میں تمام معلومات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فراہم کر دی۔
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اماں جی سے اجازت چاہی اور اپنے آگے کی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پوچھتے پہنچاتے سلطان اس گاؤں میں جا پہنچا جہاں وہ یہودی رہتا تھا۔ گاؤں میں جا کر ایک نوجوان سے پوچھا کہ زرطان باسو نامی یہودی شخص کو جانتے ہو؟ پہلے تو اس نوجوان نے سلطان کو بڑے غور سے دیکھا اور اس کے چہرے کی تلملاہٹ بتا رہی تھی کہ جیسے سلطان نے اسے کوئی گالی دی ہو۔ سلطان نے دوبارہ پوچھا تو یہ نوجوان غصے سے بولا کہ یہودی کا تو نہیں پتہ، لیکن زرطان باسو نامی سخی کو جانتا ہوں۔ سلطان نے کہا کیا مطلب؟ وہ نوجوان بولا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہودی ہیں، کیونکہ اس کے تمام کام مسلمانوں سے بھی زیادہ نیک اور سراہنے کے قابل ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان نے سلطان کو اس کا مکمل پتہ دیا کہ فلاں جگہ پر ایک چھپر نما جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ سلطان نے کہا جہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں ادھر تو کافی ساری چھپر نما جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس نوجوان نے بولا کہ جس جھونپڑی کے باہر تجھے سب سے زیادہ رش نظر آئے وہ زرطان باسو کا مقام ہے۔ خیر، طویل مسافت اور طوالت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زرطان باسو کی جھونپڑی پر پہنچے۔ سلطان کے دل میں اس سے ملاقات کرنے کی خواہش ابالیں مار رہی تھی۔ جب سلطان کی نظر اس شخص پر پڑی تو حیران ہو گئے، کیونکہ قطار میں کافی لوگ کھڑے تھے۔ سب سے آگے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، اس کے پیچھے دو نوجوان لڑکیاں کھڑی تھیں، ان کے پیچھے ایک عورت جس نے اپنے 2 بچے اٹھائے ہوئے تھے۔ اس طرح کر کے 20-15 لوگ قطار میں کھڑے تھے اور ان کے سامنے زرطان باسو نامی یہودی شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہ پورے علاقے کا منجا ہوا حکیم تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی موجود تھا۔ قطار میں کھڑے تمام لوگ زرطان باسو سے اپنی بیماری کی تشخیص کروا کر ساتھ میں کھڑے نوجوان لڑکے سے اپنی بیماری کے مطابق جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ادویات لے رہے تھے اور دوائی کا بننے والا بل ادا کر رہے تھے۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے جاتے زرطان باسو کو چیک کرواتے۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے اپنے 2 بچے گود میں اٹھائے ہوئے تھے، سلطان نے دیکھا وہ بار بار اپنے دبلے پتلے کانپتے ہاتھوں سے سر پر چادر جماتی تھی اور جسم پر لپیٹتی تھی۔ اس کی چادر کسی زمانے میں سفید ہوگی مگر اب گھس کر ہلکی سرمئی سی ہو چکی تھی۔ پاؤں میں جوتے نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور ہاتھ میں سبزی کی تھیلی تھی۔ زرطان باسو کے ساتھ کھڑے نوجوان نے اس عورت کی طرف جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی دوائی پکڑاتے ہوئے خودکار انداز میں کہا کہ آپ کی دوائی کا بل یا رقم 4 سکے ہو گئے۔ اس نوجوان نے سکے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عورت نے چادر میں سے ہاتھ باہر نکالا اور ایک سکہ اس نوجوان کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور سر جھکا لیا۔ یہ دیکھ کر اس نوجوان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ اس نوجوان نے عورت کی طرف دیکھا، یہ عورت سر جھکائے اپنی چادر ٹھیک کرتی رہی۔ شاید 2-4 سیکنڈز کی خاموشی رہی۔ ان 2-4 سیکنڈز میں اس نوجوان کو اندازہ ہو گیا کہ عورت کے پاس دوائیوں کے اور پیسے نہیں ہیں۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے اور سوچتے جا رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ پھر اس نوجوان نے تیزی کے ساتھ وہ دوائی اس عورت کو دی اور کہا کہ شکریہ۔ یہ عورت اپنے دونوں بچوں کو اٹھاتے ہوئے بدستور اپنے سر کو نیچے رکھتے ہوئے کسی کی طرف دیکھے بغیر باہر چلی گئی۔ سلطان نے یہ سوچنے لگے کہ 4 سکوں کی دوائی 1 سکے میں انہوں نے اس عورت کو کیوں دی؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ سلطان کی جستجو اور بڑھ گئی۔ سلطان یہ سارا فیاضی کا معاملہ دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا تھا۔ جو ہی وہ عورت باہر گئی تو اس نوجوان نے زمین پر پڑے ایک گڑا نما کچے برتن کو اٹھایا جس پر لکھا تھا زندگی بچائیں، اور پھر اس نوجوان نے اس برتن کو الٹا کر دیا جس میں کافی سارے سکے پڑے تھے۔ اس میں سے اس نوجوان نے چند سکے اٹھائے اور وہ سکہ بھی اٹھایا جو وہ عورت دے کر گئی تھی۔ ان سب سکوں کو زرطان باسو کے ساتھ پڑی ہوئی ایک بوری میں رکھ دیا۔ یہ سب کچھ سلطان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور سلطان کی حیرانی کا کوئی عالم نہ تھا۔ پھر سلطان نے دیکھا کہ ایک نوجوان زرطان باسو سے اپنی مرض کی تشخیص کروا کر دوبارہ جب اس نوجوان سے اپنی دوائی وصول کرنے لگا تو یہ نوجوان بولا کہ آپ کے 5 سکے ہوئے، اور آگے سے دوسرے مریض نوجوان نے اپنی دوائی پکڑتے ہوئے 10 سکے اس نوجوان کو دیے اور چلا گیا۔ دوسرے نوجوان نے یہ سکے اٹھائے، 5 سکے گڑے نما برتن میں رکھ دیے اور دوسرے 5 سکے زرطان باسو کے پاس پڑی ہوئی بوری میں رکھ دیے۔ ابھی اس گڑا نما برتن میں سے اس نوجوان نے 3 سکے نکالے تھے اور اب دوبارہ اس میں 5 سکے واپس رکھ دیے۔ یہ سب دیکھ کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
سلطان کے سامنے ایک عجیب کہانی مکمل ہو گئی۔ قطار میں کھڑے تمام لوگوں نے اپنی اپنی بیماری کے لحاظ سے جڑی بوٹیوں سے بنی ادویات لی، لیکن کوئی دوائی کے پیسے یعنی کہ سکے دیتا، کوئی نہ دیتا، کوئی زیادہ دیتا، کوئی کم دیتا۔ یہ سب دیکھ کر سلطان سے رہا نہ گیا، تو سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ نوجوان بولا، کچھ نہیں بھائی، یہاں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، یہ معمول کی بات ہے۔ سلطان نے کہا، آپ نے اس عورت سے سکے کم لیے ہیں، آخر واقعہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے سرگوشی میں کہا، یہ عورت جو ابھی گئی ہے یہ بیوہ ہے، اس کے 2 یتیم بچے ہیں، گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ادویات کے پیسے دے سکے، اگر یہ ایک سکہ بھی نہ دیتی تو بھی اس کو اس کی دوائی مل جانی تھی۔ پھر وہ نوجوان بولا، جو پیچھے ایک بوڑھا کھڑا تھا، اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس لیے اس سے دوائی کے کوئی پیسے نہ لیے، یہ سب سفید پوش لوگ ہیں۔ زرطان باسو نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا۔ پھر سلطان نے کہا، وہ دوسرا نوجوان جس نے 5 سکوں کی دوائی لی اور تجھے 10 سکے دے کر گیا ہے، تم نے اس کے 5 سکے اس بوری میں ڈالے اور بقایا 5 سکے اس گڑھا نما برتن میں ڈالے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یہ نوجوان بولا کہ وہ نوجوان 5 سکوں کی دوائی لے کر گیا لیکن 10 سکے دے کر گیا، جو یہ 5 سکے اضافی دے کر گیا ہے وہ میں نے زندگی بچائیں، یعنی کہ وہ نوجوان صدقہ اور رحم دلی کے نام پر 5 سکے اضافی دے گیا ہے، اس برتن میں ڈال دیے ہیں، اور جو دوائی کے سکے ہیں وہ میں نے اس بوری میں ڈال دیے ہیں۔ پھر وہ نوجوان بولا، وہ جو عورت بیوہ تھی وہ یہودی تھی، اس کا شوہر کسی جنگ میں مارا گیا، اور یہ نوجوان جو 10 سکے دے کے گیا ہے یہ مسلمان ہے، یہ اپنی طرف سے نیکی کر گیا ہے اور اس کے سکوں سے مزید یتیم، بیواؤں، مسکینوں، بوڑھوں اور لاچاروں کا علاج ہو سکے گا۔ یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے سکے جمع کراتے ہیں، جن سے ایسے سفید پوش لوگ جو ادویات کے لیے سکے نہیں دے سکتے ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ برتن کبھی خالی نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کی ذات کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، صرف انسانیت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ زرطان باسو ایک یہودی مگر نیک انسان ہے۔ سلطان نے کہا کہ یہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ زرطان باسو نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ پہلے یہ نوجوان بولا کہ انسانیت، اور بعد میں کہا کہ مسلمان۔ سلطان نے کہا کہ تم نے کبھی زرطان باسو کو مسلمان ہونے کی دعوت نہیں دی۔ زرطان باسو مسلمان والے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ اس نے اپنی 60 سالہ زندگی میں، جبکہ 20 سال تو مجھے اس کے ساتھ ہو گئے ہیں، اس نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، جتنا کماتا ہے وہ سارے کا سارا سخاوت میں دے دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ فقط 2 وقت کی روٹی کے علاوہ یہ کسی جگہ پر کوئی بھی سکہ خرچ نہیں کرتا، نہ اچھا پہننے پر، نہ اپنے گھر پر، بس یتیموں، بیواؤں، غریبوں، محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ اسے زرطان باسو کے نام سے کم جانتے ہیں اور سخی انسان کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ یہودی ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سلطان بھی مان گیا کہ ہر روپے پیسے والا شخص سخی نہیں ہوتا، سخی ہونا انسان کی سب سے بڑی فطرت ہے، اور خدا کی انمول نعمتوں میں سے انسان کو عطا کی گئی افضل ترین نعمت ہے۔ دوستو، یہ یہودی ایسے لاکھوں نام نہاد مسلمانوں سے افضل ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور ہر وقت مسلمانوں اور دیگر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں، کیونکہ اگر انسان صرف نام کا مسلمان ہے اور باقی سارے کام اس کے یہودیوں اور کافروں والے ہیں تو اس کا نام مسلمان ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کی نسبت وہ یہودی جو نام کا یہودی ہو لیکن اس کے کام انسانیت والے ہوں، دین اسلام کے عین مطابق ہوں، تو وہ ان لاکھ نام نہاد مسلمانوں سے افضل ہیں، اور ایسے یہودی اللہ پورے کرۂ ارض پر پیدا کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مزید ایسی سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔